نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہیں اس نے کسی کو جنا۔ ولم یولد، اور نہیں وہ خود جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی۔ کفوا، اس کے لیے ہم کف کا لفظ بھی آتا ہے، کف ہونا، کفا اسی سے ہم کف ہونا۔ اور احد، احد، احدی، واحد، وحدت، توحید، وحدانیت، وحدنی نظام، یہ سارے اسی سے نکلتے ہیں۔ مختصر تفسیر دیکھتے ہیں، اس کے لیے تو عمریں چاہیے اس پہ بولنے کے لیے۔ اس صورت میں چونکہ خالص توحید بیان کی گئی، اس لیے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے سورت اخلاص کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ اس سورت کا موضوع ہے۔ سورت اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 17 کلمات ہیں اور 69 حروف ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت اخلاص نازل فرمائی۔ اس کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان بہتر جانتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کا ایک شخص مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کرواتا تھا۔ وہ سورت فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی سورت شروع کرتا تو پہلے سورت اخلاص پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ کوئی دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو۔ یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے یا اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس شخص نے کہا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ آپ نے اس کو بلا کر پوچھا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں، اس پر عمل کرنے میں تمہیں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے، اور آپ کا اس صورت کو ہر رکعت میں ضروری قرار دے لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 774 نمبر حدیث کا جو ہے ریفرنس ہے۔ اس کی محبت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی اخلاص، ٹوٹلی توحید والی صورت ہے، اور کسی قسم کی شرک کی آمیزش اگر ہو جائے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جنت میں نہیں جانے کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح ہوئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسی طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اس سے کم سمجھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 7374۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، الجنت، جنت واجب ہو گئی۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے 2897۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو تلاش کر لیا تو آپ نے فرمایا، کہو
میں کچھ نہ بولا، آپ نے فرمایا کہو، میں پھر کچھ نہ بولا، آپ نے فرمایا کہو، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں، آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد، اور موضعتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس صبح شام 3 بار یہ پڑھ لو تو ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائیں گی۔ اللہ یکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی مخلوقات کو رزق دینے والا، گنج بخش، رنج بخش، زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہر وقت اور ہر کسی کی سننے والا، ہر وقت اور ہر کسی کو دیکھنے والا، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا، قادر مطلق، علیم، حکیم، رحیم، کریم، اور سب پر غالب وہی اکیلا ہے۔ اس سے مجوسیوں، آتش پرستوں کی تردید بھی ہوگی جو کہتے ہیں کہ الہ 2 ہیں، نیکی کا الہ یزدان ہے اور بدی کا الہ ارمان ہے۔ عیسائیوں کی بھی تردید ہوگی جو کہتے ہیں کہ 3 معبود ہیں، اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں۔ ہندوؤں کی بھی تردید ہوگی جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ مادہ اور روح تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں، اور معبود دیوی اور دیوتاؤں کی تعداد 33 کروڑ ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے 33 کروڑ سے زیادہ معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ شرک سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سورت مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مکمل تعارف ہے۔ اس کے بعد شرک کرنے والا آپ پھر اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے کہ کہاں وہ پائے گا۔ پھر اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور سب کی حاجات پوری کرنے والا وہی ہے۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں، مفرد ہے، مرکب نہیں کہ تقسیم ہو جائے، اور وہ تجزیے کے قابل ہو کر کسی وقت اس کے اجزاء بکھر جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات پر اسی کی حکومت ہے اور وہ سب سے برتر ہے، ہر قسم کی طاقت اور قوت کا مالک اور احسان کا سرچشمہ ہے۔ جب مانگو عطا کرتا ہے، حد یہ ہے کہ مانگنے کی خواہش بھی وہی بخشتا ہے، اور اتنا ہی بلکہ بن مانگے دیتا ہے۔ وہ پشت پناہ ہے اور اس کے سوا کوئی سہارے کے قابل نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ عبادت کریں یا نہ کریں اس کی، وہ خود ہی معبود ہے، وہ خود ہی عبادت کیا گیا، وہ خود ہی الہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی کا باپ یا بیٹا نہیں، حسب نفس مانگا تھا نا کفار نے، مشرکین نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، بلکہ وہ اس قسم کے ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد کیا گیا جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عرب کے مشرک ان سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح یونانی، مصری اور ہندی تہذیبوں نے کروڑوں کی تعداد میں دیوی اور دیوتا بنا ڈالے، پھر دیوی کے لیے دیوتا شور اور ہر دیوتا کے لیے دیوی بیوی تجویز کی، اور ان میں اولاد کا سلسلہ چلا کر کروڑوں معبود بنا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اس گمراہ عقیدے کی تردید کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے اور اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 17 تھی۔ اسی طرح الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا، انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمان اور زمین کا موجود ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دینا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اور مجھے اس نے گالی دی
حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا، بس اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4974 تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ و بالا ہے، کوئی اس کا ہمسر اور اس کے برابر نہیں، وہ یکتا خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق ہے اور سب اس کے بندے ہیں، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں کہ جس کی مثال اللہ سے دی جائے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 11 تھی۔ مطلب یہ کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مانند ہو یا اس کا ہم مرتبہ ہو، یا جو اپنے صفات، افعال اور اختیارات میں سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو۔ سورۃ اخلاص میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو معتد معبودوں کے قائل ہیں، اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور ان کا بھی جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں، اور ان کا بھی جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جن اسماء حسنی اور بلند صفات کا ذکر ہوا، ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ ہی جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کے اس نام سے سوال کیا کہ اگر اس سے اس نام سے مانگا جائے تو عنایت فرماتا ہے، اور دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1493 تھی۔ اس کا عربی ترجمہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے، اور جامعہ ترمذی میں بھی حدیث نمبر 3475 میں آپ کو مل جائے گی۔ دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ سورۃ اخلاص بڑی فضیلت اور اہمیت کی حامل سورت ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو بار بار دہرانے سے یقینی طور پر آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے عمومی طور پر 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا: توحید، رسالت اور آخرت۔ سورۃ اخلاص چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے اسے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں جب تک انسان کو اپنے معبود کی صحیح معرفت نہیں ہوگی وہ صحیح طور پر اس کی بندگی نہیں کر سکتا۔ سورۃ اخلاص میں معبود برحق اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرواتی ہے، اس لیے ہر انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے خود کو بچانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یکتا اور بے نیاز ہے، معتد معبودوں کو ماننے والا گمراہ اور ابدی جہنمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دینا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر اپنا داتا، غوث، سخی، مشکل کشا، مولا بہت کچھ بنا رکھا ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں۔ جو شخص کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل قرار دیتا ہے، مخلوق کو گنج بخش، رنج بخش، گنج شکر اور نظر و نیاز کے لائق سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ مشرک اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ابدی جہنمی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور غیر اللہ کو اللہ کے ناموں، اس کی صفات اور افعال میں ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے، اپنا جائزہ لینے سے پہلے ایک واقعہ ضرور سنانا چاہوں گی کہ ایک اپنے وقت کے جو بزرگ تھے، عالم تھے، ان کے پاس ایک خاتون گئی، باپردہ تھی، اور اس نے کہا کہ میرا شوہر شادی کرنا چاہتا ہے دوسری۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر اس کی نکاح میں 4 سے کم بیوی ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر میں اس علاقے کی سب سے خوبصورت عورت ہوں، اگر میرا مذہب، میرا اسلام مجھے اجازت دیتا تو میں اپنا نقاب ہٹاتی اور آپ دیکھتے کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین عورت ہو اسے کسی اور عورت کی ضرورت ہے،
تو اس وقت کے جو عالم تھے وہ غش کھا کے گر پڑے اور ہوش آنے کے بعد بہت روئی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ایک لمحے کو خیال آیا کہ جیسے میرا رب مجھے کہہ رہا ہو کہ بتا اگر میں نے حجاب میں اپنے آپ کو نہ رکھا ہوتا اور میں حجاب ہٹا دیتا اور تم میرا دیدار کرتے تو پھر میں تم سے پوچھتا کہ جس کے پاس ایسا رب ہے، خوبصورت رب ہے، اللہ کی ذات ہے، اسے کسی اور معبود کی ضرورت ہے؟ تو یہ بڑا گہرا واقعہ آپ کو مختلف تفسیروں میں، عقائد میں، مختلف کتابوں میں، مختلف اپنے وقت کی علماء کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں بڑی گہری بات ہے. تو اللہ کی یہ صورت آپ کو اپنا پورا تعارف کرواتی ہے. اس کے بعد ہمیں کسی اور معبود کی، کسی اور الہ کی، کسی اور کی چوکھٹ کی، در کی، کسی زیارت کی، کسی بھی ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں. میرا رب میرے شہر کے قریب ہے، میں جب بھی اس کو پکارتی ہوں میری پکار سنتا ہے. تو آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں. سورۃ اخلاص کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا کیا مطلب ہے تفصیل سے بیان کیجیے. اللہ الصمد اس آیت کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے، اس سے دلائل سے واضح کریں. کن گمراہ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اس کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیا تھا، وضاحت کیجیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ آیت کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کریں. کہ سورۃ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کن گمراہ فرقوں کا رد کرتی ہے، وضاحت کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.